بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ آج آخری ویڈیو ہے، اور آخری ویڈیو کے اندر ہم نے توابع پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد پھر آپ سے عبارتیں سنی جائیں گی، چھوٹی چھوٹی عبارتیں دی جائیں گی آپ کو، پہلے آپ نے ان کو حل کرنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد بڑی بڑی عبارتیں دی جائیں گی، پھر اس کے بعد آپ کی کتاب جو ہے اس سے آپ کی جو عبارت ہے وہ حل کروائی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ کروایا جائے گا۔ بس پھر یہی کام سلسلہ ہوگا، تاکہ جو کچھ سیکھا ہے آپ اس کے مطابق کتاب کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کی عبارت جو ہے وہ درست ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا آپ سناتے جائیں گے آپ کی عبارت بھی اتنی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں توابع کی جو صورتیں ہیں وہ ٹوٹل 13 صورتیں ہیں، 13 صورتیں آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا توابع کتنی ہیں، تابع کی کتنی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ صفت ہے، معطوف ہے، عطف بیاں ہے، اور اس کے علاوہ بدل ہے اور تاکید ہے۔ تو آج ہم ان سب چیزوں کو کور کریں گے اور اس کی بہت ہی آسان پہچان بتائیں گے۔ دیکھیں موصوف صفت، اس کا تو آپ کو پتہ ہوگا، میں نے پہلے بھی بتا دیا، دونوں اسم ہوں، دو اسم ہوں، دونوں معرفہ ہوں، دونوں نکرہ ہوں، اعراب ایک جیسا ہو، تو پہلا موصوف ہوتا ہے، دوسرا اس کی صفت۔ خاص طور پر جب دوسرا اسم مشتق ہو، اس میں مشتق کون سا اسم ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں تفضیل اس میں مشتق ہوتا ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک، چاروں میں سے کوئی ایک ہو تو پہلا جو ہے موصوف ہوگا اور دوسرا اس کی صفت ہوگا۔ اب مثال لے لیجئے، دیکھیں عذاب مہین، تو عذاب مہین دونوں نکرہ ہیں، تو مہین جو ہے اس میں فاعل ہے، اہانہ یہین باب افعال ہے، تو یہ اس میں فاعل ہو گیا، تو یہ صفت ہو گئی۔ اسی طرح اشہر معلومات، اشہر موصوف ہے اور معلومات اس میں مفعول ہے، تو یہ صفت ہے۔ عدو مبین میں بھی ابانا یبین سے ہے، اکرم یکرم کے یہ باب ہے، ابانا یبین، اقام یقیم کی طرح، تو یہ مبین جو ہے یہ صفت ہے، دونوں نکرہ ہیں، دونوں کا اعراب بھی ایک جیسا ہے، تو اور اس میں مشتق بھی ہے، یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، اس میں مشتق بھی ہے، اس میں فاعل ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ صفت ہے۔ پہلی صورت ہو گئی۔ اب دوسری صورت کیا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ صفت ہی بنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا جو موصوف ہے کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور کبھی لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے۔ دیکھیے یتیمن ذا مقربہ، اب جو ذا ہے، ذو ذا ذی، یہ ہمیشہ صفت ہی بنتا ہے، اور اس کا جو موصوف ہے وہ کبھی لفظوں میں موجود ہوگا اور کبھی موجود نہیں ہوگا۔ جیسے یتیمن ذا مقربہ، تو اس میں جو ذا ہے یہ یتیمن کی صفت ہے۔ اس کی طرح مسکینن ذا متربہ، ذا کا معنی والے ہوتا ہے، تو ذا جو ہے یہاں مسکین کی صفت ہے۔ اور آگے دیکھیں اسی طرح بذات الصدور، جو ذات ہے یہ بھی صفت ہی بنتا ہے، اور اس کا یہاں پر مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، موصوف محذوف ہے۔ اسی طرح اسنان اسنتانی، یہ دونوں بھی صفت ہی بنتے ہیں، موصوف ان کا کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے۔ اسی طرح زوا بھی ہمیشہ صفت بنتا ہے اور اس کا بھی موصوف ایسے ہی ہوتا ہے۔ آخرانی، آخر ہو یا آخر ہو، یہ دونوں ہی موصوف بنتے ہیں ہمیشہ، اور ان کا بھی صفت بنتے ہیں، اور ان کا موصوف جو ہے وہ کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے۔ اسی طرح واحد، یہ بھی صفت ہی بنتا ہے۔ اسی طرح ثلاثتن، یہ جو 3 سے لے کر 10 تک جو گنتی ہے نا، تو یہ اس پر جب الف لام ہو تو یہ بھی موصوف صفت ہی بنے گا، اور اس کا جو موصوف ہوگا پیچھے یا جمع ہوگی، اگر پیچھے جمع ہے وہ بھی معرفہ ہی ہے تو وہ پکی بات ہے، وہ جمع موصوف ہے، اور یہ جو ثلاثہ ہے جس پر الف لام ہے یہ صفت ہے۔ اور اگر الف لام نہیں ہے تب بھی اس کی 2 صورتیں ہیں کہ جمع اگر اس سے پہلے ہوگی تو یہ صفت ہوگا، ثلاثتن، اربعتن، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ، تو اگر جمع پہلے ہوگی تو یہ صفت بنے گا، اور اس کے بعد اگر جمع ہوگی تو مضاف بنے گا، تو یہ بہت استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ چیزیں ادھر لکھی ہوئی نہیں ہیں تو یہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ہاں کسی جگہ نوٹ کر لیجئے۔ تیسری صورت، یہ 2 صورتیں ہو گئی، ہمیشہ صفت بننے والے کچھ لفظ ہوتے ہیں۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ اس میں فاعل کا، اگر فاعل آ رہا ہو تو اس وقت وہ صفت بنے گا، لیکن کون سی صفت بنے؟ اس میں فاعل صفت بن رہا ہو اور اس کے بعد آگے فاعل آ رہا ہو اس کا، تو وہاں پر اس میں فاعل جو ہے وہ صفت بحال متعلق ہی بنے گا۔ اب صفت بحال متعلق ہی کیا ہوتا ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جب اس میں فاعل کا آگے فاعل آ رہا ہوگا تو موصوف کے ساتھ اس کی مطابقت جو ہے وہ مذکر مؤنث میں، واحد تثنیہ جمع میں ضروری نہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موصوف جو ہے وہ مؤنث ہو، صفت مذکر ہو،
یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سے دیکھیں یہاں پر مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، الصحابی جی، یہاں پر الصحابی جی معرفہ ہے، الزائل بھی معرفہ ہے، تو الزائل جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، صفت ہے، لیکن الزائل کا آگے فاعل آ رہا ہے، اسم الجہالتی، اسم جو ہے وہ فاعل آ رہا ہے، تو یہاں پر الزائل جو ہے وہ صفت بحال متعلق ہی ہے، تو الصحابی بھی واحد ہے، زائل بھی واحد ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موصوف مؤنث ہوتا ہے اور صفت کیا ہوتی ہے، مذکر ہوتی ہے۔ مثال نیچے والی مثال ہے، هذه القرية الظالم اهلها، جیسے القریتی یہ مؤنث ہے اور الظالم مذکر ہے، اب یہ اس کی صفت ہے لیکن مذکر ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے جی موصوف صفت دونوں مذکر ہوتے ہیں، دونوں مؤنث ہوتے ہیں، یہاں پر تو موصوف مؤنث ہے اور صفت مذکر ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ صفت بحال متعلق ہی ہے، یہ مؤنث کے لیے مذکر آ سکتی ہے۔ اگر وہ پوچھے جو کیسے آپ کو پتہ چلا یہ صفت بحال متعلق ہی ہے، تو آپ نے کہنا دیکھیں ظالم کی آگے جو ہے نا وہ ظالم کا فاعل آ رہا ہے، ظالم اس میں فاعل ہے اور اس کا آگے اہلھا فاعل آ رہا ہے، تو جو صفت بحال متعلق ہی ہے وہ مذکر اور مؤنث فاعل کے اعتبار سے لائی جاتی ہے، یعنی اس میں فاعل جو مذکر اور مؤنث آتا ہے، اگر فاعل مذکر ہوگا تو اس میں فاعل بھی مذکر ہوگا، اگر فاعل مؤنث ہوگا تو اس میں فاعل بھی مؤنث ہوگا۔ اس میں مفعول کا بھی ایسا ہی ہے، اس میں مفعول نائب فاعل مذکر ہوگا، اس میں مفعول بھی مذکر ہوگا، نائب فاعل مؤنث ہوگا تو اس میں مفعول بھی مؤنث ہوگا، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ چوتھی صورت یہ ہے، یہ بھی اس میں فاعل کی طرح ہی ہے، اگر اس میں مفعول صفت بنے اور اس کا آگے نائب فاعل آ رہا ہو تو تب بھی وہ صفت بحال متعلق ہی ہے۔ یہاں پر اس کی مثال دیکھیں، المرئیتی یہ موصوف ہے، المشروطی یہ صفت ہے، اب دیکھیں اس میں مطابقت نہیں ہے، وہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے، اور تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ صفت بحال متعلق ہی ہے، اور وہ مذکر مؤنث جو ہے وہ فاعل کے اعتبار سے، نائب فاعل کے اعتبار سے آتا ہے، تو آگے اس کا نائب فاعل آ رہا ہے زوال، وہ مذکر ہے تو المشروط بھی مذکر ہی ہے، تو اس سے پتہ چلا یہ صفت بحال متعلق ہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رجلاً مکرمن، رجلاً موصوف، مکرمن صفت ہے، اور آگے مکرمن کا آگے نائب فاعل آ رہا ہے، ابوہ نائب فاعل آ رہا ہے، تو یہ بھی صفت بحال متعلق ہی ہے۔ اسی طرح جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، جنات جو ہے یہ جمع ہے اور مفتحتن یہ واحد ہے، تو جمع واحد بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موصوف جمع ہو اور صفت واحد ہو، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب صفت جو ہے وہ بحال متعلق ہی ہو، تو واحد تثنیہ جمع میں مطابقت کوئی ضروری نہیں، تو مفتحتن، تو دیکھیں یہاں اس کا نائب فاعل آگے آ رہا ہے، یہ اس میں مفعول ہے مصرفتن کے وزن پر، اور نائب فاعل اس کا آ رہا ہے ابوابو، تو اس وجہ سے یہ صفت بحال متعلق ہی ہے۔ تو یہ کتنی صورت ہو گئی؟ 4 صورتیں ہو گئی۔ 5ویں صورت تو سمپل ہے جو آپ نے کئی دفعہ پڑھ لی ہے، 2 اسم ہوں، عام طور پر دونوں معرفہ ہوں، دونوں نکرہ ہوں، بیچ میں حرف عطف آ جائے تو وہ جو پہلا اسم ہوگا معطوف علیہ ہوگا اور دوسرا اسم معطوف ہوگا۔ دیکھیں ظلمات و رعد و برق، 2 سے زیادہ بھی اسم ہو سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ظلمات ایک اسم ہے نکرہ، رعد دوسرا ہے، برق تیسرا ہے، اور تینوں کے بیچ میں کیا آ رہی ہے؟ واو آ رہی ہے، تو جب اس طرح ہونا تو پہلا معطوف علیہ ہوگا اور باقی جو 2 ہوں گے وہ معطوف ہوں گے، ایسے 4 5 6 7 8 اسم ہو جائیں، سب کے بیچ میں واو آ رہی ہو تو پہلا جو اسم ہوگا وہ معطوف علیہ ہوگا اور باقی 4 5 6 جتنے بھی اسم ہوں گے وہ معطوف ہوں گے۔ اعراب دونوں کا سب کا کیا ہوگا؟ ایک جیسا ہی ہوگا، معطوف کا اعراب جو ہے وہ معطوف علیہ کی طرح ہوتا ہے، معطوف علیہ جیسا ہوگا ویسا ہی معطوف ہوگا، یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ اسی طرح اموات بھی نکرہ ہے، احیاء بھی نکرہ ہے، اور بیچ میں بل آ گیا تو اعراب دونوں کا ایک جیسا ہی ہوگا، پہلا معطوف علیہ ہے دوسرا معطوف ہے۔ یومن بھی نکرہ ہے، بعد بھی نکرہ ہے، تو بیچ میں او حرف عطف آ گیا تو یومن کو بھی آپ نے معطوف علیہ بنا لینا اور بعد کو معطوف بنانا ہے، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہی ہوگا۔ یہ 5 صورتیں ہو گئی۔ اب 6ٹھی صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ذرا غور سے آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ فعل مضارع جو ہے اس کا فعل مضارع پر عطف ہوتا ہے، یعنی 2 فعل مضارع ہوں اور بیچ میں واو ہو، پیچھے والی صورت آپ نے پڑھی تھی نا، 2 اسم ہوں بیچ میں واو ہو، اب ہے 2 فعل مضارع ہوں اور بیچ میں کیا ہو؟ واو ہو، تو آپ نے پہلا فعل مضارع دیکھنا ہے، اگر پہلا فعل مضارع کے آخر میں پیش ہے، رفع ہے، تو دوسرے فعل مضارع کے آخر میں بھی پیش ہی ہوگا، تیسرے فعل مضارع کے آخر میں بھی پیش، چوتھے فعل مضارع کے آخر میں بھی پیش، اگر یہ سارے واو کے بعد حرف عطف کے بعد ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر پہلا جو فعل مضارع ہے اس سے پہلے ان ہو تو آپ کو پتہ ہے ان کیا کرتا ہے؟ ان نصب دیتا ہے، جو دوسرا فعل مضارع ہے نا حرف عطف کے بعد تو پھر اس کو بھی آپ نے منصوب پڑھنا ہے، اسی طرح جو تیسرا فعل مضارع ہے نا حرف عطف کے بعد اس کو بھی آپ نے فعل منصوب پڑھنا ہے، اور جو چوتھا فعل مضارع ہے اس کو بھی منصوب پڑھنا ہے، جتنے بھی آگے فعل مضارع آئیں گے حرف عطف کے بعد ان سب کو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ منصوب پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر فعل مضارع سے پہلے اسماء شرطیہ میں سے کوئی اسم آ جاتا ہے جیسے من، ما وغیرہ،
یا رفع جازمہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، لم، لما، لام امر، لائن ان شرطیہ، ان میں سے کوئی آ جاتا ہے، تو پہلا فعل مضارع کے آخر میں تو جزم ہوگی، جو دوسرا فعل مضارع ہوگا حرف عطف کے بعد اس پر بھی جزم ہوگی، جو تیسرا فعل مضارع ہوگا حرف عطف کے بعد اس پر بھی جزم ہوگی، اسی طرح سب پر جزم ہوگی۔ اب مثال دیکھیے، تنام عینہ ولا ینام قلبہ، یہاں دو فعل مضارع ہیں، تنام اور لا ینام، ایک مضارع مثبت معروف ہے، ایک دوسرا مضارع منفی معروف ہے، اس کے ساتھ لا ہے۔ تو جو ینام پہلا فعل مضارع ہے نا، اس کے آخر میں پیش ہے، رفع ہے، مرفوع ہے، تو دوسرا بھی مرفوع ہوگا، لا ینام۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب دوسری آپ مثال دیکھیں، اللہ تشرکو، دیکھیں لا تشرکو یہ فعل مضارع ہے، اصل میں لا تشرکون تھا، ان نے نون گرا دیا، تو جہاں جب نون گرایا نا تو اگلے فعل مضارع کے آخر سے بھی نون گرائے گا۔ دیکھیں لا تسرقو، تو یہ فعل مضارع ہے اور واو کے بعد ہے، تو یہ لا تسرقون تھا، اس کا بھی نون گرا دیا۔ کس نے نون گرا دیا؟ کیونکہ یہ معطوف ہے نا پچھلے فعل مضارع کا، تو اسی نے اس وجہ سے اس کا نون گرا دیا گیا۔ آگے لا تزنو ہے، لا تقتلو ہے، ویسے لا تقتلو ایسے لگ رہا ہے، یہ سارے ایسے لگ رہے ہیں جیسے یہ نہیں ہے، نہیں حاضر معروف، نہیں حاضر معروف بھی سیم اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا آپ کو فرق کیسے ہوگا، تو اسی طرح فرق ہوگا، معلوم ہوگا کہ دیکھیں یہ اس کا عطف تو نہیں ہے پیچھے، اگر اس کا عطف ہے نا تو اس کو آپ نے مضارع بنانا ہے، اور اگر عطف نہیں ہے تو پھر وہ اس کو آپ نے نہیں حاضر معروف بنانا ہے، سمپل پہچان ہے۔ اسی طرح دیکھیں ان نحدہ، تو دیکھیں ان کی وجہ سے نحدہ فعل مضارع کے آخر میں نصب آیا، اب اس کے بعد جو آ رہا ہے نا لا نکتحلا، یہ بھی واو کے بعد آ رہا ہے، تو اس کو بھی منصوب پڑھنا ہے، لا نتطیبا، لا نلبسا، سب کو آپ نے مرفوع منصوب پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ان تؤمنو، تؤمنو اصل میں تؤمنون تھا، ان نے ہم نون گرا دیا، ٹھیک ہے، پہلا سیگا ہوتا تو جزم دیتا، لیکن اگر دوسرے نون والا سیگا ہوگا، نون اعرابی والا، تو نون اعرابی گرا دے گا، تو ان نے نون اعرابی گرا دیا۔ اب اگلا جو مضارع آئے گا نون اعرابی والا اور حرف عطف کے بعد آئے گا تو اس کا نون بھی گرا دے گا۔ ایسے دیکھیں تتقو، تو تتقو اصل میں تتقون تھا، نون گرا دیا نا کیونکہ یہ معطوف ہے، اور معطوف کا اعراب بھی وہی معطوف علیہ ہوتا ہے۔ اگر یؤتیکم، یؤتی جو ہے وہ اصل میں یؤتی تھا، آتا یؤتی، اکرم یکرم، یہ باب ہے، یؤتی تھا، یا تھی آخر میں، لیکن یہ جزا بن رہا ہے نا یہ فعل مضارع، تو جس طرح ان حرف شرط جو ہے وہ شرط کو آخر، شرط اگر فعل مضارع شرط بنے نا تو اس کے آخر میں جزم دے دیتا ہے، نون اعرابی گرا دیتا ہے، حرف علت ہو گرا دیتا ہے نا، اسی طرح جزا کے آخر میں بھی اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے، اور اگر رفع ہو تو جزم دے دیتا ہے، نون اعرابی ہو تو گرا دیتا ہے، تو یہ جزم یہ بن رہا ہے، جزا بن رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا یؤتی کا آخر سے یا کو گرا دیا۔ اور دیکھیں ولا یسأل، تو یہاں پر لا یسأل کیا ہے، ایسے لگ رہا ہے یہ نہیں غائب معروف ہے، نہیں غائب معروف بھی سیم اسی طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں غائب معروف نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا عطف ہے یؤتی پر، ٹھیک ہے، اور یؤتی جو ہے نا یہ جزا ہے، تو لا یسأل بھی جزا ہی ہے، تو لا یسأل جب جزا ہے تو جزا کو ان کیا دیتا ہے، جزم دیتا ہے، اگر آخر میں کیا ہو پیش ہو، یا لا یسألو تھا تو اس نے جزا کو جزم دے دی تو لا یسأل بن گیا، تو اس سے اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نہیں غائب ہے، حاضر ہے، یا مضارع منفی معروف ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ حرف عطف سے پتہ چلے گا۔ یہ 6 صورتیں ہو گئیں، اب ہے 7ویں صورت۔ دیکھیں اگر آپ کو جو ہے نا زیادہ صورتیں سمجھ نہ آئیں یکدم، اور ممکن ہے اس طرح ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے 5 صورتیں کر کے 4 صورتیں پہلے سن لیں لیکچر، پھر اس کے بعد 4 صورتوں کا آپ اجرا کریں، ڈھونڈیں، مثالیں ڈھونڈیں کہ بھئی اس صورت کی مثال کہاں ہے، اس صورت کی مثال کہاں ہے، اس صورت کی مثال کہاں ہے، جب وہ ڈھونڈ لیں پھر اس کے بعد آپ نے مزید 4 صورتیں سن لیں، پھر مزید 4-5 صورتیں سن لیں، اس طرح آپ کی جو ہے نا وہ آسانی سے آپ مشقیں حل کر سکتے ہیں اور چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ 7ویں صورت یہ دیکھیں بدل کی صورت ہے، آپ کو بدل کا تو پتہ ہوگا، میں نے وہ صرف و نحو کورس کے اندر بدل کے بارے میں ساری ڈیٹیل بیان کر دی ہے تفصیل کے ساتھ، یہاں پر آپ کو پہچان بس بتانی ہے، اگر میں نے یہاں پر تعریف بتانا شروع کر دی، سمجھانا شروع کر دی تو وہ پھر ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ یوٹیوب پر میری ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں توابع کی ویڈیو۔ تو دیکھیں میں یہاں پر پہچان آپ کو بتا دوں کہ صفت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو صفت اگر پہلے آ جائے، ویسے صفت بعد میں ہوتی ہے، تو اگر صفت پہلے آ جائے نا تو وہ صفت کیا بنتی ہے، مبدل منہ بنتی ہے، اور وہ جو موصوف ہوتا ہے پھر وہ بدل بن جاتا ہے۔ بہت ہی سمپل مثال ہے، آپ نے جو ہے نا وہ شرح میں تعامل پڑھی ہوگی نا، تو شروع کے اندر اس کیا آتا ہے، وعلیٰ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد، تو وہاں پر آتا ہے نا رسول، رسول محمد کی صفت ہے تو وہ پہلے آ رہی ہے، تو مبدل منہ ہے، اور محمد اس کا بدل ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں خرج طالب احمد، طالب احمد کی صفت ہے، پہلے آ گئی تو مبدل منہ ہے اور احمد بدل ہے۔ اخاؤ ہارون میں اخاؤ ہارون کی صفت ہے، پہلے آ گئی تو یہ مبدل منہ اور ہارون جو ہے وہ کیا ہو گیا، بدل ہو گیا۔ اسی طرح لحسن مآب، جنات، جنات کی صفت ہے حسن مآب، وہ پہلے آ گئی لہذا وہ مبدل منہ اور جنات جو ہے وہ صفت بن جائے گی۔
8वीं सूरत। और ये जो बदल होता है ना, सिफत, सॉरी मैंने कहा सिफत बन जाएगी, बदल बन जाएगा। जो सिफत होगी ना वो मुबदल मिन्हु बन जाएगा, जो मौसूफ होगा वो बदल बन जाएगा। तो ये 7 सूरतें हो गई। 8वीं सूरत, ये जो बदल होगा ना सिफत वाला, ये कौन सा बदल होगा? बदलुल कुल होगा। इसी तरह बदलुल कुल की एक और सूरत भी है कि पहले एक लफ्ज़ आता है, फिर सेम उसी तरह का और लफ्ज़ भी आ जाता है, तो वो जो दूसरा लफ्ज़ होता है ये बदलुल कुल बनता है। इसकी मिसाल देखें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सूरह फातिहा के अंदर है। पहले सिरात आया, फिर दोबारा सिरात आ गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो पहला सिरात मुबदल मिन्हु होगा और जो दूसरा सिरात होगा वो उसका बदल होगा। इसी तरह एक और मिसाल भी है, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम। तो मन जो है यहाँ पर ये भी बदल ही बन रहा है, क्योंकि मन जो है ना पीछे अहलहु, वर्ज़ुक़ का अहलहु जो है ये मफ़ूल बिही है, और अहलहु से मुराद भी वही लोग हैं जो मन से मुराद हैं, दोनों से मुराद एक ही किस्म के लोग हैं। लिहाजा ये इस तरह पता चलेगा कि ये बदल है। इसी तरह इन हादल क़ुरआन, हादा जो है ये इसमें इशारा है, अल क़ुरआन जो है मुशारुन इलैह है, तो ये भी बदल ही है। तो इन्ना, इसका कैसे पता चलेगा? देखें ये इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर जो है ये इन्ना का इसम बन रहा है। तो वहाँ पर भी ये अल कुरान जो है मुशारुन इलैह को क्या बनाते हैं? मार्फा अगर होता है ना तो उसको बदल भी बना लेते हैं, तो ये बदल बनेगा। आगे वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैका। अब यहाँ पर देखें पहले रुसुलन आ गया, फिर दोबारा रुसुलन आ गया, हरफ अतफ़ के बगैर आ गया, तो वो जो पहला रुसुलन है वो मुबदल मिन्हु होगा, दूसरा रुसुलन है वो बदल होगा। 8 सूरतें तो आपको पता हो गई, चल गई। अब है 9वीं सूरत। देखें 9वीं सूरत भी बड़ी आसान है, ये भी इस्तेमाल होती है कि पहले गिनती का कोई लफ्ज़ आता है, जैसे 3 का लफ्ज़ आ गया, 4 का लफ्ज़ आ गया, 5 का लफ्ज़ आ गया। तो 3 से जो कुछ मुराद होता है ना वो आगे वो 3 चीज़ें ज़िक्र की जाती हैं, या 4 चीज़ें आगे जो ज़िक्र की जाती हैं, तो वो सारी की सारी बदल होती हैं। पहला मातूफ़ अलैह होता है, दूसरा बाकी जो चीज़ें होती हैं वो मातूफ़ बन जाती हैं, और फिर वो मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर ये बदल। मिसाल के तौर पर वही अला अरबाती औजुहिन। देखें अरबा का माना होता है 4, तो यहाँ 4 सूरतें बयान हो रही हैं कि भाई उस शिरकत की 4 सूरतें हैं। अब वो 4 सूरतें कौन कौन सी हैं? वो आगे 4 सूरतें बयान हो रही हैं, तो उनमें से जो पहली सूरत होगी मातूफ़ अलैह होगी, बाकी सूरत मातूफ़, और मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर फिर ये बदल बन जाएगा अरबा से। तो इस तरह भी आपको जो है ना वो पता चल जाएगा बदल का। इसी तरह वहुव मिन सलासति नौइन, यहाँ पर जो है ना सलासा है, तो सलासा 3 को बोलते हैं, और वो 3 किस्मों से है। वो ज़कात जो है वो 3 किस्मों से है। अब वो 3 किस्में कौन सी हैं भाई? आगे 3 किस्में आ रही हैं, इबिल है, बकर है, गनम है। जो जानवर का निसाब है ना वो 3 ही किस्मों से निसाब होगा। तो देखें यहाँ पर भी 3 किस्में पहले बयान की, 3 किस्में आगे कौन कौन सी हैं? 3 का अदद है, फिर वो उस 3 से क्या मुराद है वो आगे बयान हो रहा है। तो इसी तरह अल असबाबुल मूजिबतुल लिल हज्री, मना को वाजिब करने वाली जो असबाब हैं वो कितने हैं? सलासतुन 3 हैं। अब वो 3 कौन कौन से आगे बयान हो रहा है। तो सलासतुन को आपने मरफू पढ़ा है ना, तो आगे अस्सिगारु वर्रिक़ु वलजुनूनु, इनको भी आपने मरफू ही पढ़ना है। तो जिस तरह का गिनती आप पढ़ेंगे ना, गिनती को जैसा आप इराब देंगे, तो आगे वाले जो अल्फाज होंगे ना गिनती से जो मुराद है उनको भी आपने क्या देना है? इराब वही वाला देना है। ये 9 सूरतें हो गई। 10वीं सूरत क्या है? बदल की सूरत है, ये भी बदलुल कुल था। अब आगे 10वीं सूरत ये है बदलुल बाज़ की। एक 2 इसम हो, दूसरा इसम पहले का जुज़ हो, तो बहुत ही सिंपल है, तो वो जो दूसरा इसम होगा वो बदलुल बाज़ होगा। जैसे किताब और निस्फ़हु, और निस्फ़ जो है वो किताब का जुज़ है, लिहाजा निस्फ़हु बदल है। इसी तरह मरीदा रअसहु, मरीज़ पहला है, मुबदल मिन्हु है, रअसहु रास में न सर मरीज़ का जुज़ है, लिहाजा जो रअसहु है ये बदल है, बदलुल बाज़ है। इसी तरह अन्नास है, नासा, तो नासा लोगों को कहते हैं, और बादहुम उन लोगों में से बाज़, तो बाज़ जो है वो नास का जुज़ ही है, लिहाजा यहाँ पर बादहुम बदलुल बाज़ है। ये भी आपको पता चल गया, बहुत ही आसान था। इसी तरह दूसरा इसम अगर पहले इसम से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ है उसको भी बदलुल बाज़ कहते, उसको बदलुल इस्तिमाल कहते हैं। जैसे यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ी, शहर हराम हुर्मत वाला महीना, तो हुर्मत वाले महीने में जो चीज़ हुआ तो उस चीज़ का ताल्लुक़ हुर्मत वाले महीने से हो गया, लिहाजा उसको क्या कहेंगे? जैसे हुर्मत वाले महीने में क़िताल हुआ तो क़िताल का ताल्लुक़ हुर्मत वाले महीने से हो गया। अब क़िताल जो है वो हुर्मत वाले महीने का जुज़ नहीं है, हुर्मत वाले महीने का जुज़ तो दिन है ना, 11, 12, 13, 14, 15 ये जुज़ है, वो जुज़ है। लेकिन ये जो क़िताल है, ये क़िताल तो किसी भी महीने में हो सकता है, हुर्मत वाले महीने में भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। तो क़िताल हुर्मत वाले महीने में जो कुछ हुआ तो जो जिस चीज़ का ताल्लुक़ उस हुर्मत वाले महीने से हो गया तो उसको बदलुल बाज़ कहेंगे। इसी तरह अस्हाबुल उखदूद, उखदूद गढ़ों को कहते हैं। अब गढ़े के अंदर जो चीज़ होगी, आग जैसे,
تو آگ کا تعلق گڑھے سے ہو گیا، تو آگ جو ہے وہ بدل الاستعمال ہے۔ اسی طرح لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں ان لوگوں سے، الذین اس میں موصول ان لوگوں سے، یہ بدل بھی بہت استعمال ہوتا ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے لڑا نہیں۔ تو ان لوگوں کے متعلق اللہ نے کس چیز کا حکم دیا، کس چیز سے منع نہیں فرمایا؟ تو وہ تھا ان تبروہم، ان سے حسن سلوک سے منع نہیں فرمایا۔ تو دیکھیں حسن سلوک کا تعلق بھی کن کے ساتھ ہے؟ الذین کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے قتال نہیں کیا۔ تو ان کے ساتھ جن جن چیزوں کا تعلق ہوگا وہ بدل الاستعمال ہوں گی۔ تو کسی بھی چیز سے کسی دوسری چیز کا تعلق ہوگا تو جو جس کا تعلق ہوگا اس کو بدل الاستعمال کہیں گے۔ یہ آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں، 11 صورتیں۔ 12ویں صورت ہے تاکید کی۔ تاکید کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ ایک ہی لفظ جب دوبارہ استعمال ہوگا، سیم اسی طرح اگر معرفہ ہے تو معرفہ استعمال ہوگا، نکرہ ہے تو نکرہ استعمال ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تاکید لفظی۔ جیسے السیارۃ، تو سیارۃ پہلے استعمال ہوا، پھر دوبارہ سیارۃ استعمال ہوا، تو جو دوسرا سیارہ ہے وہ تاکید لفظی ہے۔ اسی طرح صفن، صفا 2 دفعہ آ گیا، تو دوسرا جو صفن ہے وہ تاکید لفظی ہے۔ اسی طرح ما ادراک یوم الدین، ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، تو پہلے ما ادراک آ گیا، دوبارہ پھر ما ادراک آ گیا، تو یہ جو ہے نا دونوں دوسری جو تاکید لفظی ہے، سیم جملہ آ گیا، ایک ہی جملہ دوبارہ آ گیا، تو تاکید لفظی ہے۔ امہلہم رویدا، تو امہل کا جو معنی ہے رویدا کا بھی وہی معنی ہے۔ اچھا چاہے ایک لفظ دہرا دیا جائے یا ایک لفظ کا معنی والا کوئی دوسرا لفظ دہرا دیا جائے تو دوسرا جو لفظ ہوگا تاکید لفظی ہوگا۔ تو جیسے امہل کا معنی بھی مہلت دے، رویدن کا معنی بھی مہلت دے، تو ایک ہی لفظ دوبارہ، ایک لفظ تو نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، لہذا دوسرا جو لفظ ہوگا وہ تاکید لفظی ہوگا۔ اب اسی طرح تاکید معنوی کے لیے کچھ الفاظ ہیں، نفس عین کلا کلتا کل اجمع اکتو ابتو ابصو۔ یہ جو نفس عین کلا کلتا کل، نفس عین ہے اور کل ہے، یہ جو 3 لفظ ہیں اس کے ساتھ ضمیر ضرور آتی ہے، جب یہ تاکید بنتے ہیں نا تو ضمیر ضرور آتی ہے، اور کلا کلتا یہ ویسے ہی تاکید بنتا ہے، چاہے ضمیر آئے نہ آئے تو تاکید ہی بنتا ہے۔ جیسے وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ، دیکھیں کلہ آ گیا نا، تو یہ اس کے ساتھ ضمیر آ گئے کل کے ساتھ، تو یہ تاکید ہے، اس کا اعراب بھی پیچھے والا ہوگا۔ الاسماء کلہا، کلہا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، باقی الفاظ اتنے استعمال نہیں ہوتے۔ 12 صورتیں ہو گئی۔ 13ویں صورت یہ ہے وہ جو عطف بیاں آپ نے پڑھا تھا، تو عطف بیاں زیادہ تر بدل الکل ہی ہوتا ہے، مطلب اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عطف بیاں بدل الکل دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ آپ کسی لفظ کو بدل الکل بنا سکتے ہیں تو اس کو عطف بیاں بنا سکتے ہیں، جیسے تلک الرسل، اس میں تل کا اس میں اشارہ، الرسل اس کا بدل الکل بھی بنا سکتے ہیں، عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ملکین، 2 فرشتے، 2 فرشتوں سے کیا مراد ہے؟ تل کا معنی ہوتا ہے وہ سے کیا مراد ہے؟ رسول، وہ اور رسول ایک ہی چیز ہیں، تو آپ رسول کو جو ہے بدل الکل بھی بنا سکتے ہیں اور عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں۔ ملکین 2 فرشتے، 2 فرشتوں سے کون سے فرشتے مراد ہیں؟ تو ہاروت اور ماروت، تو اس کو آپ عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں اور بدل الکل بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح صراط العزیز الحمید، حمید میں نے تعریف والا، تعریف والے کی کون؟ تو اس کی آگے وضاحت ہو گئی اللہ، تو اللہ کو آپ بدل الکل بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی صفت پیچھے آ رہی ہے، اور عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ کو توابع کا پتہ چلے گا، ان کی قسموں کا پتہ چلے گا۔ آج الحمدللہ تصحیح عبارت کا کورس کی یہ آخری ویڈیو تھی۔